بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها وقال تعالی فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کے لیے نکاح کو شہوت کا علاج بتلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو۔ نکاح کے ذریعے مرد اور عورت آپس میں ملاپ کر کے شہوت کا بہترین علاج کرتے ہیں۔ شہوت کی حالت میں طبیعت میں عجیب طرح کا انتشار رہتا ہے۔ ایسی حالت میں نہ عبادت میں دل لگتا ہے، نہ تسلی سے کوئی اور کام ہوتا ہے۔ دل و دماغ پر ایسا نشہ چھا جاتا ہے کہ اسے پورا کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ میاں بیوی کے ملاپ کے بعد وہ سارا نشہ پورا ہو جاتا ہے، طبیعت میں بہتری محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے مرد و عورت ایک دوسرے کے لیے عطیہ خداوندی اور تحفہ آسمانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو۔ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوا کہ مرد و عورت ایک دوسرے کے لیے قدرت کی بہترین نشانیاں ہیں، انہیں ایک دوسرے سے مل کر سکون نصیب ہوتا ہے۔ دین اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے دین اسلام نے رہبانیت کا حکم نہیں دیا کہ بھائی بس اکیلے جا کر اللہ اللہ کرو، شادی نہ کرو، بلکہ شادی بھی کرنی ہے، اللہ اللہ بھی کرنا ہے، اور نہ ہی شادی کو معرفت کے حصول میں رکاوٹ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں اور انہیں بیوی بچے بھی عطا فرمائے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من اراد ان یلقى اللہ طاہرا مطہرا فلیتزوج الحرائر، جو شخص اللہ تعالیٰ سے پاک صاف ملنا چاہے اس کو شریف عورتوں سے شادی کرنی چاہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شادی کرنے میں صرف شہوت سے چھٹکارا نہیں ملتا بلکہ سب بڑے بڑے گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو ابھی شادی کون سی عورت سے کرنی چاہیے؟ تو اس کے لیے مشکوٰۃ شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، مال کی وجہ سے، حسب کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے۔ فرمایا تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں تو دین والی کو ترجیح دے، یعنی دیندار عورت سے تو نکاح کر دے۔ مال و دولت کی وجہ سے بھی نکاح کیا جاتا ہے، تو دیندار عورت کو ترجیح دے۔ اور کنز العمال میں حدیث ہے اپنے نطفوں کے لیے عمدہ محل و جگہ پسند کرو، اپنے نطفوں کے لیے عمدہ محل و جگہ پسند کرو، اس لیے کہ عورتیں بچے جنتی ہیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کی طرح۔ جس طرح عورتوں کے بھائی اور بہنیں ہوتی ہیں نا، اسی طرح اپنے بچے بھی جنتی ہیں۔ تو اگر عورت کے اپنے بھائی اور بہنیں نیک اور دیندار اور شریف ہوں گی تو آپ کے بچے بھی نیک اور دیندار ہوں گے، یعنی نیک بخت اور شریف خاندان کی عورتوں سے نکاح کرو، اس لیے کہ اولادیں ننھیال کی مشابہت ہوتی ہے، اولاد میں ننھیال کی مشابہت ہو جاتی ہے بھائی، اور اگرچہ باپ کا اثر بھی ہوتا ہے، اور ماں کا اثر اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماں کا اثر زیادہ ہوتا ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ تو اگر ماں ایسے لوگوں میں سے ہوگی جو بد اخلاق ہیں اور دیندار اور شریف نہیں ہیں تو اولاد بھی جو ہے دیندار اور شریف نہیں ہوگی، اولاد بھی انہی پر جائے گی، ورنہ اولاد اچھی اور نیک ہوگی۔ یہ کنز العمال کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 4445۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو لازمی
آپ سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔